الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. معزز و مکرم بزرگان، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین، ابھی ہم حضرات جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے ہم میں سے کوئی بھی انسان ناواقف نہیں ہے. یعنی ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، ہم پر کیسے حالات بن رہے ہیں اور کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے، کیسے کیسے معاملات ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ نہ کچھ ہم تک پہنچتے رہتا ہے اور ہمارے نادانی بھی ہے کہ ہم اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے نادانی ہے اور کم علمی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم وہ بھی کرتے ہیں، اور جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں 5 انچ 6 انچ کا ڈبہ آ چکا ہے اور ہم پوری کائنات اسی کو سمجھ بیٹھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہاں آ رہا ہے اس کے اندر وہ سب صحیح ہے، نہ اس کی چھان بین نہ اس کی تحقیق، کچھ بھی نہیں. وہ 5-6 انچ کا ڈبہ یعنی موبائل، اس کے اوپر ہماری انگلیاں چلتی رہتی ہے، ہماری نظریں کھڑی رہتی ہے، اور غلط سلط جو بھی آتا ہے اسے فارورڈ کرنا بغیر سوچے سمجھے یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے. اب اس کے اندر کون سا پہلو اچھا ہے، کون سا پہلو برا ہے، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس کی سمجھ کب آئے گی؟ اس کے لیے ہمارے پاس جب اس کے تعلق سے علم ہوگا کہ جو چیز آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کا علم نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی تفریق نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح یا غلط ہے. اس کی تفریق کے لیے ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے. علم کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جسے ہم تربیت کے نام سے جانتے ہیں. دیکھیے، ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ پڑھا ہے لیکن اس کے اندر سنسکار نہیں آئے ہیں. پڑھنا الگ چیز ہے، تعلیم لینا الگ چیز ہے. کہیں استاد کے پاس یا کسی ٹیچر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ پڑھ لیتا ہے، یہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے. اور سنسکار جسے تربیت کہا جاتا ہے، تربیت لینا الگ چیز ہے. یہ دونوں میں کافی فرق ہے. آج کل لوگ گریجویشن ہو جاتے ہیں، ماسٹر ڈگری لے لیتے ہیں، یعنی پوسٹ گریجویشن پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس سنسکار اور تربیت نام کی چیز نہیں پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم تو ان کو مل جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو جو ہے وہ تربیت کا پہلو ہے، سنسکار کا پہلو ہے، وہ اس سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تربیت نہیں ملتی. تربیت پر سب سے زیادہ فوکس اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس کی عمر جیسے بڑھتی ہے
جوانی کے مرحلے میں پہنچتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے کے بعد مرض الموت میں پہنچتا ہے، اس وقت کے سب سے اہم جو آداب ہے وہ سارے کے سارے جو اسلام نے بتلائے ہیں ایسے کسی مذہب نے نہیں بتلائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہتا ہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز بتلاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ واضح جواب کہ ہمارا نبی ہمیں بیت الخلا کا طریقہ بتلاتا ہے، ہمارا نبی ہمیں کیسے استنجا کرنا یہ بھی بتلاتا ہے، اور بڑی سے بڑی چیزیں ہی بتلاتا ہے۔ تو اسلام سے زیادہ تربیت پر کسی بھی مذہب نے فوکس نہیں کیا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اس وقت بدنام اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے تربیت کے معاملے میں۔ یہ کھلے عام کہا جاتا ہے اور ہم سب سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکارہ کوئی اگر قوم ہے، سب سے زیادہ بد اخلاق کوئی قوم ہے، سب سے زیادہ بد کردار اگر کوئی قوم ہے اور تربیت سے عاری اگر کوئی قوم ہے تو مسلم قوم مانی جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری اپنے بیان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت پر سب سے زیادہ فوکس اگر دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے کہ کس کے زبان سے اللہ رب العالمین یہ لفظ کہلوا رہا ہے، اور ہم اتنے زیادہ پیچھے تربیت کے معاملے میں کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تربیت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو گھول کر پلایا نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کے وہ طریقے ہیں کہ ہم تربیت کیسے کریں۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے پورا مختصر وقت کے اندر بہت ساری باتیں تو نہیں ہو پائے گی، لیکن اللہ نے جتنی توفیق دی انشاءاللہ اتنی باتیں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس آیت کے ایک ایک پہلو پر غور کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان علیہ الرحمہ ان کے اس قول کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا۔ لقمان حکیم کون ہے؟ جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان حکیم کو حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ یہ حکمت کس کی جانب سے ملی ہوئی ہے؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا حکیم جو مانا گیا حضرت لقمان حکیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت کے بعد اگر کسی کو حکیم مانا گیا، جتنی کتابیں فلسفے کی ہے، جتنی کتابیں آج بڑی بڑی نفسیات کی ہے، جتنی کتابیں آج کل بڑی بڑی تربیت میں مانی جاتی ہے، ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر حضرت لقمان کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لقمان حکیم کو اللہ رب العالمین نے علم حکمت عطا کی، اور علم حکمت کے ذریعے سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی، اور جو سب سے پہلی تربیت میں سب سے پہلی بات جو کہی، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک سورہ لقمان میں نازل فرمایا، وہ کون سی بات ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے رکھتی جگر سن لے، یا بنی لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اور سن لے یقیناً بے شک شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف عربی دانے کیا کی ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھ کے کسی اور جگہ رکھ دینا۔ یعنی مثال کے طور پر ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، یہاں نہ پہن کر پیر میں پہن لینا، یہ ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اس کا حق اللہ کو نہ دے کر کے ہم کسی اور کو دے دے، یہی شرک ہے اور یہی ظلم ہے۔
اس آیت سے ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے پہلی جو بات کہی ہے وہ کہا ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچتے ہیں ہم تو کتاب و سنت والے ہیں، ہم تو موحد گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا کتاب و سنت کو ماننے والے تھے، ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق چلنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے یہ لقمان حکیم ہے جو اللہ رب العالمین کے عطا کردہ بہترین علم کے مالک تھے، پھر بھی اپنے بیٹے کو سب سے پیاری نصیحت جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم پتہ نہیں کون سی اولاد ہماری دین اسلام سے ہٹ بھی سکتی ہے۔ اگر اولاد کو ہم صحیح تربیت نہیں دیں گے، صحیح تعلیم نہیں دیں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ اولاد آپ کی دین اسلام سے انحراف بھی کر سکتی ہے۔ کیا یہ آج کل ہمارے سامنے یہ صرف موجود نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر آج کل چلنے والی سب سے زیادہ خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم ہو کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ اگر آج کل ہمارے گھر میں نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں معلوم کب ہماری بیٹیاں کس کے ساتھ عشق لڑائے اور وہاں شادی تک کا معاملہ آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو اپنے کلام پاک میں نازل فرما کر ہمیں یہ تربیت دی۔ اس سے پہلے شاید میں نے بات کہی ہوگی یا پھر میں اکثر خطبے میں کہتا ہوں، ایک بات سن لیجئے، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز قصص، واقعات بیان کیے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے اس میں توحید کو بیان کی، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے ہیں۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز واقعات، ان واقعات کو قرآن مجید میں نازل کس لیے کیا؟ کیا صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم صرف سنیں پڑھیں اور ہمیں اچھا لگے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم نے ان واقعات کو قرآن مجید میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد آخری آیت جو آتی ہے اس سے اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان واقعات کو اس لیے بیان کیا تاکہ تمہاری عبرت ہو، نصیحت ہو۔ حضرت لقمان حکیم کی اس نصیحت کو، اس تربیت بھرے انداز کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اس لیے نازل فرمایا تاکہ امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی جائے کہ میرے نبی کی امت تم سن لو، اپنے اولاد کی تربیت کے اندر سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کی آگاہی دلانا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ ایک بات قائم کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، کہ کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے، کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس باب کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کو اس بات کی وضاحت کے لیے پیش کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت ضروری ہے۔ تو اپنے اولاد کی پیدائش کے بعد سے ہی ہم اپنے اولاد کے اندر اللہ رب العالمین کی پہچان دلائے، اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہو تو اس دودھ پیتے ایام میں ان بچوں کے سامنے ادھر ادھر کی بکواسات نہ کرے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے۔ ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ دودھ پلانے کی جو عمر ہوتی ہے یہ 2 سال کی عمر کے اندر بچہ کیچ اپ کرتا ہے۔ آپ جو بولتے ہیں وہ اسے سنتا ہے، آپ جو کہتے ہیں اس کے ذہن میں اترتا ہے، آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کو نوٹ کرتا ہے۔ تو یہ 2 سال کی عمر بہت اہم ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے، یعنی 2 سال جب بچے کی دودھ پلانے کی عمر ہوتی ہے، اسی عمر کے اندر نہ جانے کون کون سے گانے گائے جاتے ہیں، نہ جانے کون کون سی خرافات کی جاتی ہے، نہ جانے کون کون سی گالیاں بکی جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں جو اس بچے کے ذہن کے اندر اتر جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔
تو اپنے بچوں کے ذہن کے اندر وہ بات ڈالیے جو بات اس کے ذہن کے اندر جا کر کے اسے اسلام پر باقی رکھے۔ تو آج کل جو معاشرے کے اندر چلا ہوا ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلم سے شادی کر کے اور غیر مسلم ہو جاتی ہے۔ غیر قوم جن کا رویہ کچھ بھی ہو، وہ کوئی بھی سازش کرتے ہو، وہ ہمارے خلاف کوئی بیان بازی کرتے ہو، وہ ان کی کوئی پروپیگنڈا بھی ہو، تب بھی ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بہت پہلے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ کفار اور مشرکین، اسلام کے دشمنان جتنا بھی فریب کر لے وہ اپنے فریب میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے نصیحت جو ہے اپنے اولاد کو کرنی ہے، اسے شرک سے بیزار کر دے، شرک سے ڈرا دے اور شرک سے دور رکھنے پر اسے بالکل آپ تیار کر دیجئے۔ جب آپ بچپن سے اس کو شرک سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے تو جوانی کے مرحلے میں آنے کے بعد وہ شرک سے نفرت کریں گے۔ لیکن جب ہم انہیں اس چیز سے آمادہ نہیں کریں گے، ہمیں اس سے شرک جیسی کبھی چیزوں کا علم نہیں دیں گے، تو آپ کے بچے کبھی بھی اصلاح نہیں پا سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر اس آیت کو نازل فرما کر ہمیں کیا تعلیم دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آیت کے ابتدا میں غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، کس چیز سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آگ سے بچا لو۔ وہ آگ جو جلائی جائے گی پتھروں سے اور انسانوں سے جلائی جائے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسی آگ جس کے اوپر ایسے فرشتے مسلط ہے جو بڑے سخت ہے، اللہ کا جو حکم آ جاتا ہے اس حکم کے آنے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اس حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت پر بھی غور کیجیے کہ ان کو مخاطب ایمان والوں کو، اور آگے بچنے کا حکم کس چیز سے؟ آگ سے۔ اور تیسری چیز، وہ آگ جلائی کس سے جائے گی؟ پتھر اور لوگوں سے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ پتھر جس کو آج بت بنا کر پوجا جاتا ہے وہ پتھر، اور لوگوں سے مراد وہ ہے یا تو جن کو انہوں نے اکابر بنا رکھا ہے جو اللہ کے حکم کے علاوہ اکابر ان کے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو پتھر کو پوجنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور مخاطب کون؟ وہ غور کیجئے، ایمان والے مخاطب ہے۔ کہاں ایک طرف غیر اللہ کو پوجنا، ایک طرف معبودان باطلہ، اور ایک طرف ایمان والے کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ اس سے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ ایمان والے کو بھی توحید کی تلقین کرنا ضروری ہے، شرک سے بچانا ضروری ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے ہم توحید کی تقریر صرف غیر اللہ کو ماننے والوں کے پاس کریں، ہم شرک کی باتیں صرف کافروں کے پاس کریں، نہیں، بلکہ ان مسلمانوں کے پاس بھی، اہل ایمان کے پاس بھی یہ ساری باتیں کی جائے تاکہ وہ غیر اللہ کو ماننے سے دور ہو جائیں، کیونکہ شیطان ہر کسی سے پیچھے لگا ہوا ہے، کب کس کو وہ گمراہ کر دے کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، یا اللہ تو ہمیں شرک سے، کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے بچا لے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات دیکھیے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انفسکم پہلے کہا اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم پھر کہا اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے، اپنی تربیت کرنے کے بعد پھر اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے اہل و عیال کی تربیت کرے، جو اس کے ماتحت رہنے والے ان کی تربیت کرے۔ تو تربیت کا اہم پہلو یہ آپ کے سامنے کیا معلوم ہوا کہ انسان اپنے اولاد کی تربیت میں آج ناکام اس لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے اپنی تربیت نہیں کرتا۔ اپنی اولاد کے بارے میں چاہتا ہے وہ بیڑی سگریٹ نہ پیے، وہ گٹکا تمباکو نہ کھائے، وہ منشیات اور نشہ والی چیزیں دور رہے، وہ شراب والی چیزوں سے دور رہے، لیکن ہم خود اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو نہیں روک پائیں گے۔ آپ کے سامنے گرچہ نہیں پیے گا لیکن باہر جا کر کے آپ سے چھپ کر ضرور پی سکتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نمازی بنا رہے، آپ کا بچہ پنج وقتہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، تو یاد رکھ لیجئے آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ پنج وقتہ نماز میں آپ کو بھی حاضر ہونا پڑے گا، فجر کی اذان ہوتے ہی آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ کی صدا لگا دے، حی علی الفلاح کی صدا لگا دے تو آپ کو مسجد میں آنا ہوگا، اپنے ساتھ اپنے اولاد کو بھی لانا ہوگا۔ اب کتنی عمر سے اولاد کو لایا جائے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، بہت ہی جامع حدیث، اور اس حدیث کے اندر جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ایک ایک بات ہمارے لیے بہت پوائنٹ کی ہے۔ مرو اولادکم، اپنے اولاد کو حکم دیجئے، بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی 7 سال کے بچے کو آپ نماز کا حکم دیجئے۔ محدثین شارحین لکھتے ہیں کہ حکم دینے سے مطلب یہ ہے ان کو نماز سکھلائی جائے، نماز کے آداب بتلائے جائے، نماز کی دعائیں سکھلائی جائے، نماز میں پڑھنے والی آیتیں سکھلائی جائے، یعنی نماز کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل 7 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دے، اور 10 سال کی عمر آنے سے پہلے پہلے وہ 3 سال کی مدت کے اندر اس کی بہترین ٹریننگ ہو جائے۔ اور اس کے آگے کا مرحلہ دیکھیے، وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارا جائے۔ کب مارا جائے؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی 7 سال کی عمر سے اس کی ٹریننگ شروع کر دے، اور جب 7 سال سے لے کر 10 سال تک پہنچ جائے، اور 10ویں سال میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ پھر غفلت نہ کرے، آپ رحم نہ کرے، بلکہ اسے مارے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی خلاف شریعت معاملے ہیں، اگر آپ کا بچہ 10 سال کی عمر کے اندر اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو آپ اسے مار بھی سکتے ہیں، آپ سختی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے ابھی نماز نہیں پڑھتا ہے تمہیں پورا حق ہے کہ مارا جائے۔ ہندوستان کی گورنمنٹ کچھ بھی کہتی ہو، ہندوستان کی گورنمنٹ منع بھی کرتی ہو تو ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے ہمارا نبی کیا کہتا ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نہ مانے تب آپ اس کو معاف نہ کرے بلکہ بالکل سختی کے ساتھ پیش آئے۔ اور ایک بات اس کے اندر بہت پوائنٹ والی بات ہے، اس کو انشاءاللہ آگے پیش کرتا ہوں۔ اب نماز کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی سختی کے ساتھ نماز کے لیے بلایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت لقمان علیہ الرحمہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے لگتے جگر نماز قائم کرنا، نماز سے غفلت نہ برتنا، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اور آج ہمارے والدین کیا کرتے ہیں؟ بچہ چھوٹا ہے، رکشہ میں جائے گا، نیند آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سلا دیا جائے، فجر کی اذان ہوتی ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، صبح اٹھ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نیند کم پڑ جائے گی، بیمار پڑ جائے گا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو جائیں گے، ذہنی طور پر تیار نہیں رہے گا، ابھی اٹھا دیں گے، 7 بجے اس کو اسکول جانا ہے، اس کو فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ میرے دوستو یہ شیطان مردود ہے جس نے آپ کے ذہنوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ رات میں سوتا ہے شیطان 3 گرہ لگاتا ہے، اس میں سے ایک گرہ یہ بھی ہے کہ بندہ نہ اٹھے، اس کی گرہ لگاتا ہے۔
اس کی گرہ لگاتا ہے کہ بندہ صبح نہ اٹھ پائے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ فجر میں اٹھ جاتا ہے تو اس کی گرہ کھل جاتی ہے. یہ سارے کی ساری سوچ یہ شیطان کی سوچ ہے. اور رات میں بچے کو عشاء کے بعد آپ فوراً سلا دیجئے تو فجر میں اس کو اٹھانے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. لیکن آج ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے 12 1 بجے بچے سوتے ہیں. 12 بجے آدھی رات ہو جاتی ہے. 9 بجے اگر عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو 9:30 بجے بچہ اگر سو جائے گا تو 12 بجے اس کی 2.5 گھنٹے کی نیند ہو جائے گی. اور 12 سے لے کر 3 سے 4 بجے تک اور مزید نیند ہو جائے گی. انسان کی کم از کم نیند 6 گھنٹہ اور زیادہ سے 8 گھنٹہ ہے. اگر عشاء کے فوراً بعد سے لے کر کے فجر کی اذان تک کا جو وقفہ دیکھا جائے گرمی کے موسم میں 6 گھنٹہ ہوتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں 8 سے 9 گھنٹہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے اتنا لمبا وقفہ ملنے کے بعد آج یہ شکایت رہ جاتی ہے. جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے کہا نماز قائم کرنا, اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خالص میری عبادت کرے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ, میں تم سے رزق نہیں مانگتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ صاف الفاظ میں کہتا ہے اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے, تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہم کمائیں گے کیسے, اگر تم یہ سوچتے ہو نماز کے لیے چلے جائیں گے ہمارے 2-4 کسٹمر چلے جائیں گے, رب کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق, یقین اللہ رب العالمین رزق دینے والا, رزاق مبالغہ کا صیغہ انتہائی زیادہ رزق دینے والا, ذو القوة المتین, اور صرف وہ رزق نہیں دینے والا بلکہ بڑی قوتوں والا بھی ہے. ایک کسٹمر آپ کے جو 2-4 چلے گئے ہیں وہ اس کی جگہ 10 کسٹمر اور بھیجنے پر بھی قادر ہے. تو آپ غور کیجئے, نماز عبادت ہے اور عبادتوں میں بھی سب سے افضل عبادت ہے, اعمالوں میں سب سے بہتر عمل ہے. اور نماز ہم یہ سوچتے ہیں نماز چھوڑ دیں گے تو کام ہوگا, نہیں, نماز اگر چھوڑتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے. نماز پڑھنے سے ہمارے رزق میں برکت آتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو نماز اس پر اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا, زور دیا ہے, اور نماز کو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک بتلایا ہے. بنی الاسلام عن 5 علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقیم الصلاۃ. اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز ہے. تو نماز پر اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. آئیے اسی حدیث کا تیسرا ٹکڑا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بستروں کے ان کے درمیان بستروں میں دوری کر دیا جائے. یعنی بچہ جب 10 سال کو پہنچ جائے, 10 سال کی عمر میں اسے زبردستی نماز پڑھوائی جائے, اور اس کے بعد ایک کام اور کرنا ہے, جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر کو الگ کر دو. شارحین نے لکھا بھائی یعنی بچے ان کے لیے ایک عام حکم ہے, لیکن بھائی اور بہن کے لیے خاص حکم کہ بھائی اور بہن کو جب 10 سال کی عمر کو ہو جائے ایک بستر پر نہ سلائے جائے. غیر عورت, غیر بہن, غیر لڑکی وہ دور کی بات, سگی بہن کو بھی ایک بستر پہ اپنے بھائی کے ساتھ نہ سلایا جائے. اور بھائی بھی, آپ کے 2 لڑکے ہیں, ہم سوتے ایک بستر بچھا دونوں کو ایک پر سلا دے, نہیں سلانا ہے, بستر الگ کر دیا جائے. شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, معاشرے میں فتنے سے بچانا. آج کل معاشرے میں زنا کاری کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی اہم وجہ ماہرین بتلاتے ہیں گھر کے اندر بھائی اور بہن کا ایک بستر پہ سونا. زیادہ باتیں اندر کی چلی جائے گی, نہیں بتانا چاہتا, اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک بستر پہ چاہے سگے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو, جوان ہونے کے بعد شہوت بھڑکتی ہے, اپنی بہن کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا لیکن باہر جا کر وہ دوسرے راستے تلاشے گا. لڑکی ہے گھر کے اندر اپنے بھائی کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتی, باہر جا کر وہ دوسرے راستے تلاش کرے گی.
شارحین نے لکھا ہے کہ معاشرے کا فتنہ اس کو بچانے کے لیے، یعنی یہی زناکاری کا فتنہ جو ہے، اس سے بچانے کے لیے اسلام یہ تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے کہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کے بستر الگ کر دو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ سارے کے سارے زنا کے قریب کے راستے ہیں۔ ایک بستر پہ 2 لوگ کا سونا، ایک بستر پہ 2 لوگ کو لیٹ جانا، یہ زنا کے راستے ہیں اور زنا کے قربت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اسلام نے پہلے ہی روک دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انه کان فاحشہ۔ اور یہ بھی کہا کہ زنا یہ بہت ہی زیادہ فحش کام اور گندا اور برا کام ہے۔ آئیے 2-4 حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ کل مولود، جتنے بھی اولاد ہیں، جتنے بچے زمین پر پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والدین، ان کے ماں اور باپ ان کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی والدین جس مکتبہ فکر کے ہوں گے، جس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، ان کا جو عقیدہ ہوگا اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اولاد کو ڈھال دیں گے۔ اس کے اندر ایک بات اور ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا بات ملتی ہے کہ اولاد کو اگر ہم جس راستے پر چلائیں گے آپ کے بچے اسی راستے پر چلیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر نہیں چلایا تو آپ کا بچہ کیسے سیکھے گا؟ آپ جیسا بچپن میں سکھائیں گے ویسا آپ کا بچہ سیکھ جائے گا اور چلتا رہے گا۔ آئیے حدیث اور دیکھتے ہیں، مسلم کی روایت، اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من 3۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ اس میں سے ایک او ولد صالح يدعو له، ایسا بچہ جو نیک ہو، وہ اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے دعا کرتا ہو۔ دیکھیے اسلام کے اندر اکثر کا مذکر کے ساتھ یعنی مرد حضرات کی ضمیر کے ساتھ بات کی گئی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، جہاں پر بھی مرد کو مخاطب ہے وہاں سے مرد نہیں بلکہ عورت اور مرد دونوں مخاطب ہوتے ہیں، اس کو جس کو اس میں جنس کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے صرف مرد کو نہیں بلکہ عورت کو بھی یعنی کہا کہ اگر آپ نے اچھے اولاد چھوڑے ہیں تو صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ ماں کے لیے، باپ دونوں کے لیے وہ اولاد دعا کرے گی۔ لیکن کیسے اولاد؟ او ولد صالح، نیک اولاد چھوڑی ہوگی۔ بچہ نیک کب بنے گا؟ جب آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ اگر تربیت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا بچہ نیک کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت عطا فرمائے۔ برادر اسلام، حاضر جمعہ، آخری روایت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی، بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث کے ایک ایک جملے پر غور کریں گے تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کتنا پیچھے چل رہے ہیں۔ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله الا حرم الله عليه الجنة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سے جسے اللہ رب العالمین ذمہ دار بناتا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے اور مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ، اس کے جو ماتحت ہے اس کے ساتھ دھوکہ کرتے مر جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا الا حرم اللہ علی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر بھی ہے، بہت بڑے شارح بھی ہے، حدیث کی شرح بھی انہوں نے کی ہے، اس حدیث کے لکھنے کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں
ایک حدیث جو بخاری مسلم کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی والامام راع وهو مسئول عن رعیتی والرجل راع فی بیتہ وهو مسئول عن رعیتی والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهو مسئولة عن رعیتها. اس حدیث جو پہلی حدیث کہ جس نے اپنے اولاد کی تربیت یعنی ذمہ دار جو بنایا ہے، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی ہے، اس پر جنت حرام قرار دیا. تو اس کے بعد یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ کون کون کتنا ذمہ دار ہے. بات ختم کرتا ہوں، کون کتنا ذمہ دار ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. عام حکم ہے، کسی مسجد کا متولی نہیں، کسی معاشرے کا کوئی حاکم نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر انسان مخاطب ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے، سب سے ذمہ داری پوچھا جائے گا. اب اس حدیث کے ضمن اپنے آپ کو ہم دیکھیں. دوسری چیز والرجل راع والامام راع. قوم کا امام چاہے نماز پڑھانے والا امام ہو، چاہے قوم کے معاشرے کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی تنظیم کا ذمہ دار بھی ہو، وہ بھی ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہم دنیا میں سوال کر پائے یا نہ کر پائے، آخر میں ضرور سوال ہوگا. اس کے بعد والرجل راع. آدمی بھی ذمہ دار، ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار کہاں پہ؟ فی بیتی، اپنے گھر کے اندر. یعنی گھر کے اندر باپ اپنے اولاد کا، اپنی اہلیہ کا، ان سب کا ذمہ دار ہے. اور اس ذمہ داری کے بارے میں اسے اللہ رب العالمین روز قیامت سوال کرے گا. صرف مرد نہیں، اس کے بعد کا درجہ والمرأة راعیۃ. عورت بھی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے گھر کے اندر اس کے اولاد کی اور اس کے دوسری چیزوں کی ذمہ دار ہے. اس عورت سے بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. دوسری روایتوں میں بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن جو روایت بخاری مسلم پیش کر رہا ہوں اس کے اندر آخری لفظ تم میں سے ایک ذمہ دار ہے، ان سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. دو بات اور سن لیجئے، آپ غور کیجئے. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي بَيْتِهِ. گھر کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھاتا ہے تو اس حدیث کے ضمن میں وہ آ جاتا ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے اس پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور عورتیں بھی ذمہ دار ہے، اور گھر کے معاملات جتنے بھی کرتے ہیں. آج کل ایک بات سن لیجئے، اولاد کے بگڑنے کے پیچھے ماں کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اولاد کے راستے سے بھٹکنے پر عورتیں کا زیادہ ہاتھ ہوا کرتا ہے. میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، وہ کان کھول کے سن لے، اس دنیا میں تو بچ جاؤ گی، آخرت کا کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک مرتبہ سوچ لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام 4 منٹ آپ سے زیادہ لے لی، اس کے لیے معذرت. اللہ تعالیٰ آپ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اولاد کی صحیح طور پر تربیت عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ارتداد سے محفوظ کر لے. یا اللہ ہماری بہت ساری بہنیں جو مرتد ہو چکی ہے اللہ ان کو ہدایت دے. یا اللہ ان کو دوبارہ اسلام طرف آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں جنہیں اللہ تو ایسے ارتدادی فتنے چل رہے ہیں، یا اللہ اس فتنے سے محفوظ رکھ. ایک حدیث اور پیش کریں لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کئی موقع ملے گا. تو بہت جامع حدیث ہے اور اس کے ایک پوائنٹ پر غور کیا جائے تو آج کے اس معاشرے میں جتنے برائیاں فتنے چل رہے ہیں وہ سارے فتنہ معاشرے میں ہلکے ہو جائیں گے. وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کئی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. یا اللہ ان نوجوانوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیسے فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ والدین کو اپنے اولاد پر شفقت کی توفیق عطا فرما. آمین. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی عز واجل والذی اکبر. اقیموا الصلاة.